ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کے بہت سارے ایسے سوالات ہیں. اور السلام علیکم. السلام علیکم حضرات. السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. آج بھی افطار کے وقت بڑی خوبصورت بات رہی اور ایک اچھا سلسلہ بات چیت کا چلتا رہا. خواتین کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات چل رہی تھی اور میرے خیال سے تقریباً ہر طرح سے ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی جو آج اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. وہیں سے اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے ہم بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بہت ساری خواتین ہیں جن کے میسیجز بھی آ رہے تھے، جیسے ہماری ایک بہن کا میسیج آیا اور وہ خاصی پریشان ہیں. پروفیسر صاحب، مفتی ابو محمد صاحب، مفتی نوید صاحب، ہمارے شہیدی صاحب، آپ سب سے یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. شاہ صاحب بھی، ہماری بہن بہت پریشان ہے اور مسئلہ ان کے ساتھ یہ درکار ہے کہ تقریباً وہ کہتی ہیں کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے باہر گئے ہوئے، اور اس اثنا میں وہ واپس نہیں لوٹے ہیں. اور کہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی خاص ان سے اتنی بات چیت بھی نہیں ہے اور صرف مالی طور پہ وہ امداد کر رہے ہیں، باقی اور کسی قسم کا کوئی کنیکشن نہیں ہے ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے اور میرے بیچ میں. اور وہ کہتی ہیں کہ مطلب مجھے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، مجھے بھی کسی کی ضرورت ہے. اس طرح سے میں کیسے سسٹم کو لے کے چل سکتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ جو صورتحال ہے یہ ہماری ایک بہن کی نہیں ہے، پاکستان میں مختلف گھرانوں میں یہ صورتحال ہے. ہوتا یہ ہے کہ جلدی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد کچھ عرصہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، پھر اسے باہر بھیج دیا جاتا ہے کمانے کی غرض سے. تو اس سے کئی مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے شریعت اسلامیہ ہمیں کیا درس دیتی ہے. بیوی کے باقاعدہ حقوق ہیں، جس طرح شوہر کے حقوق ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اور یہ جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. لیکن دوسری طرف بیوی کے حقوق ہیں، اس کا نان نفقہ ہے، اس کا کھانا پینا، یہ تمام تر چیزیں، اس کا گھر، اس کی رہائش، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور حقوق ہیں. بیوی کو وقت دینا ہے اور وہ وقت دینا بہت ضروری ہے. سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب باقاعدہ فوج کے نظام کو منظم کیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جو مجاہدین تھے وہ آتے تھے اور مختلف جنگوں پر نکل جاتے تھے. تو آپ نے ایک باقاعدہ نظام وضع کیا کہ 4 ماہ سے زیادہ کوئی اپنے گھر سے دور نہ رہے. یہ قابل غور بات ہے فیصل بھائی. 4 ماہ تک وہ اپنی بیوی سے دور رہ سکتا ہے، پھر اس کو چھٹی دے دی جاتی تھی کہ جاؤ اپنی اہلیہ کے پاس جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ایک شخص کمانے کی غرض سے وہ باہر چلا جاتا ہے، 3 4 5 سال وہ باہر رہتے ہیں. یہ بیوی کے حقوق پر ڈاکہ ہے. آخر اس کے بھی کچھ جذبات ہیں اس عورت کے، تو آپ اس کے جذبات سے کیوں کھلواڑ کرتے ہیں؟ اس کو وقت دیں، وہ آپ کے حق میں ہے. تو آپ کی بیوی ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرنا آپ کے ذمہ ضروری ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں پھر وہ غیروں کی طرف دیکھتی رہے. صرف روٹی کھلانا ہی جو ہے نا وہ یہ کوئی حل نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس پہنچنا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ 4 ماہ سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہیں رہنا چاہیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب پھر ہم کمائیں کہاں سے، کھائیں کہاں سے؟ یہ بھی ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں. آج ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جی بیوی بھی کام کرے گی، شوہر بھی کام کرے گا، سارے معاملات. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات بہت تنگ ہیں اور میں بہت پریشان ہوں مالی طور پر، کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کرو. اس نے کہا جی میں تو آلریڈی شادی شدہ ہوں، نکاح یافتہ ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اور نکاح کرو. تو اس نے حضور کے حکم پر دوسرا نکاح کیا. پھر کچھ عرصے بعد حاضر ہوا، یہ صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں، تو پھر نبی علیہ السلام سے یہی شکایت کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو. کیونکہ نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے، رزق دینا اس پروردگار کے ذمہ ہے. آپ لوگوں کے حقوق ادا کریں. فیصل بھائی یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمارے ناظرین کو بھی سوچنا چاہیے.
حقوق اللہ کے باب میں اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفور بھی ہے. آپ اگر نماز نہیں پڑھتے پڑھنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے، لیکن کسی سے کوئی کوتاہی اس باب میں ہو گئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے تو پروردگار کریم ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن بندوں کے حقوق وہ ہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے پروردگار معاف نہیں کرتا. اور بہت سارے شوہر قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو بیویوں کے حق میں پکڑے ہوئے جہنم میں جائیں گے، حالانکہ ان کے باقی اعمال ٹھیک ہوں گے. سوال یہ ہوگا کیوں جا رہے ہیں؟ تو بتایا یہ جائے گا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے حقوق ادا نہیں کیے. اس لیے شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے دور نہ رہیں. باہر ملک نہیں، یہاں کراچی شہر میں لوگ رہتے ہوئے کئی ماہ تک گھر نہیں جاتے. پنجاب سے کوئی کراچی آیا ہوا تو وہ واپس پلٹ کے نہیں جاتا. یہ ظلم ہے اس عورت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے، اور اس حوالے سے جواب دینا ہوگا قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.